اوہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں، آیہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللاتی، اور وہ عورت جو کہ جس نے جو ہے وہ بدکاری کا ارتکاب کیا ہو، فاحشہ کا ارتکاب کیا ہو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ تو یہ جس نے جو ہے وہ بدکاری کی ہو عورت، اس کے بارے میں حکم کیا آ رہا ہے؟ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، پس تم گواہ بنا لو اس عورت پر 4 گواہ تم ہی میں سے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس انہیں روک کر رکھو، فی بیوتی، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ لے یا موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ سبحانہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ تو اگر کوئی عورت بدکاری کرے تو بدکاری کرنے کے بعد بھی اگر کسی کو ہو کہ اس نے بدکاری کی ہے تو اس کے خلاف اس کو ایسی ہی سزا نہیں دی جائے گی۔ سزا دینے کے لیے بھی کیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ 4 گواہ، اور 4 گواہوں کے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ کیسے 4 گواہ ہوں؟ اربعۃ منکم، تم ہی میں سے 4 گواہ، یعنی مسلمان گواہ ہونے چاہیے اور دیندار گواہ ہونے چاہیے کہ جن کی گواہی کا اعتبار ہو۔ کوئی فاسق و فرجی ہوگا تو پھر اس کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ پھر اس کی سزا کیا تھی؟ یہ پہلی سزا تھی کہ اگر کسی نے زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو، تو پھر کیا کرو کہ اس کو گھر میں روک کر رکھو، یعنی گھر میں اس کو قید کر کے رکھ دو یہاں تک کہ وہ اس قید میں ہی مر جائے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے یا کوئی دوسرا حکم جو ہے وہ شریعت کا نازل ہو جائے۔ تو جس کا جو ہے، تو یہ پہلا حکم تھا کہ جب تک جو ہے وہ زنا کی جو ہے وہ سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، اس کے بارے میں جو اگلا حکم آیا وہ حکم کیا تھا؟ وہ سورہ نور میں ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد بھی اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہے بتائیے، آپ کو پتا ہوگی؟ جی، اگر تو مرد اور عورت، جی اگر مرد اور عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو اس پھر کیا ہوگا؟ ان کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا، ان کو زمین میں گڈھا کھود کے آدھا جسم ان کا زمین میں دبا دیا جائے گا، اور پھر پتھر اس وقت تک مارے جائیں گے کہ جب تک وہ مر نہ جائے۔ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، وہ مرد اور وہ عورت جو شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سزا دینا، یہ سزا کون دے گا؟ قاضی دے گا۔ اسلامی ریاست میں جو قاضی ہوتا ہے اس کے سامنے گواہ پیش کیے جائیں گے اور وہ یہ سزا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عورت کے اوپر خود ہی جو ہے، کتنا ہم دیکھتے ہیں کاروکاری اور ایسی ہمارے گاؤں میں جو ہوتا ہے کہ پاک دامن عورتوں کے اوپر جو ہے وہ یہ بدکاری کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور خاندان والے خود ہی جو ہے وہ اس کو مار دیتے۔ اس طرح سے یہ نہیں ہے شریعت میں۔ جو قاضی ہے، جو گواہ ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ آپ خود کسی کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس کے بعد جو ہے خود ہی اس کو قتل کر دیں، یوں نہیں۔ بدکاری کا الزام لگانے کے بعد پھر گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، پھر ہم نے بات کر لی کہ جو اگر شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، جو کہ حدیث شریف سے ثابت ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا۔ سورہ نور کی آیت میں جو آتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے مرد یا عورت اور وہ زنا کرتے ہیں یا بدکاری کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا کیا ہوگی؟
100 کوڑے ان کو لگائے جائیں۔ تو یہ پہلی بات، یہاں پر یہ بات آ گئی۔ اور تو یہاں پر اس آیت میں کیا جو حکم دیا جا رہا تھا کہ بدکاری ہو کرنے کے بعد پھر گواہوں، اگر گواہ موجود ہیں انہوں نے گواہی دے دی تو پھر ان کو گھر میں روک لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ لیکن ظاہری بات ہے، 15 آیت نمبر 15 پڑھ رہی ہوں، پہلی آیت ہی آج کی۔ لیکن جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا حکم جو آ گیا، تو اب یہ والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بدکاری کے بعد شہادت قائم ہو، اور شہادت کے قائم ہونے کے بعد گھر میں نہیں روکا جائے گا، بلکہ شادی شدہ ہونے کی صورت میں ان کو سنسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ کنوارے ہونے کی صورت میں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہی اس بات کی ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ ایک نظر دیکھ لیتی ہوں کتنے لوگوں نے جوائن کر لیا۔ اچھا، الحمدللہ۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جوائن کر لیتے ہیں اور پھر میں دیکھ نہیں پاتی ہوں، یا نظر میں نہیں آتا۔ اچھا، ماشاءاللہ فضیلہ نے جوائن کیا ہوا ہے۔ فضیلہ ہمارے ویسے اکثر لوگ ان کا نام سنتے ہوں گے جو آن لائن ہے، کہ ماشاءاللہ ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور ہمارے محلے والے تو ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں، یہ عمرے پر گئی ہوئی ہے تو وہاں سے انہوں نے جوائن کیا ہے، تو مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے ان کا نام دیکھ کر۔ اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 16۔ اچھا، اس میں بھی یہی بدکاری سے ہی ہے متعلق۔ اگلا کیا آیت مبارکہ ہے، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو دو مرد، یہاں پہ جو ولزانی یا اتیانی ہما، یہاں دو کی بات کی جا رہی ہے، تو ترجمے میں تو آپ لوگوں کے پاس دو مرد آ رہا ہے، دو شخص آ رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے ترجمے میں؟ مرد آ رہا ہے، یا مرد اور عورت آ رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ یا تو مرد اور عورت آپس میں بدکاری کریں، جس کے بارے میں پہلے بھی بات آ گئی، لیکن یہاں پر جو آج کل کتنا LGBT سب نے سن لیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو عورتیں بھی آپس میں اگر گناہ کا ارتکاب یا بدکاری کرتی ہیں، لیسبینز ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی گے ہے، دو مرد آپس میں بدکاری کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر یہی حکم ہے کہ اگر تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا، سوری، بدکاری کا ارتکاب کریں، فَآذُوهُمَا، پس ان دونوں کو ایذا دو۔ تو ایذا کیا ہے یہ ابھی بات کرتے ہیں، آگے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس ان سے اعراض کر لو یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ان اللہ کانا تواب الرحیمہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہی وہی والی بات ہے کہ کسی بھی طرح کے دو ہیومنز اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، دیکھیں قرآن میں اکثر جب تفسیر ہوتی ہے تو یہ بات نہیں بتائی جاتی، آپ لوگ ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ لیسبین اور گیز کے متعلق بھی قرآن میں جو ہے وہ آیہ مبارکہ ہے۔ اور تو یہاں پہ کیا ہے کہ ان کو ایذا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن میں ان کے ایذا دینے کا تو کوئی وہ نہیں بتایا کہ کیا ایذا دی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ وقت کے حساب سے یہ جیسے جو قاضی ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کو کیا ایذا دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل کا حکم دیا وہ کس تھا، وہ تحذیر تھا۔ تحذیر کا مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حکم، ایک تو ایسا ہوتا ہے نا حد ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم نے حد کے بارے میں بتایا کہ مرد اور عورت کا زنا تو وہ فکسڈ ہے، کچھ ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو فکسڈ نہیں ہوتی، جو وقت کے حساب سے ان میں تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے، تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو تحذیر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ان کی یہ سزا ہے وہ تحذیر ہے، کہ اس کو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن وقت کے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ اور چینجز بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور حضرت علی کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے تو اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ دو اس طرح کے، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو ہے یہ بدکاری کی جا رہی تھی، تو ان کے زمانے خلافت میں بھی دو اس طرح کے مرد جو ہے وہ آئے،
اسلامی قاضی کے پاس کہ انہوں نے آپس میں بدکاری کی تھی. تو پھر حضرت علی نے ان کو کیا، ان کے خلاف کیا سزا دی تھی کہ ان دونوں کو جلا دیا جائے. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ جلانے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں وہ منع فرمایا ہے کہ جلانا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جلانے کا حق کس کو ہے؟ اس کو ہے کہ جس نے اس آگ کو پیدا کیا. یعنی آگ میں جلانے کا عذاب صرف اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو بس میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی جو ہے وہ جو سزا ہے وہ تحذیر ہے کہ وقت کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے ڈیسائیڈ کی جائے گی، لیکن ان کو سزا دی جائے گی. اور پھر انہی کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، کہ ان کی توبہ انسان جب کرتا ہے اور تو اس کے حالات سے، اس کے رہنے سہنے کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس شخص نے توبہ کی ہے. اب اس کے بعد اب وہ بدکاری سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، جو گناہ وہ کر رہا تھا وہ نہیں کر رہا. تو اس نے توبہ کر لی اور اس کے حالات سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس نے واقعی توبہ کر لی ہے، تو اس کا معاملہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، کہ ان سے اعراض کر لو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اس کا معاملہ اللہ پہ کے ہے. ہو سکتا ہے اس سے سچی توبہ کی ہو. تو پھر یہی فرمایا کہ اگر اس سے سچی توبہ کی ہے، ان اللہ کان توابا رحیما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو ایک لحاظ سے انسان دیکھے ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر انسان کر رہا ہے اور اس کو کرنے کے بعد جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں. تو کتنی بڑی جو ہے وہ خوشخبری اور بشارت ہے کہ یہ ایک بظاہر کہنے کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو ہم پڑھ لیتے، اس پہ غور نہیں کرتے، ان اللہ کان توابا رحیما، ہے نا. لیکن الحمدللہ اس میں ہمارے لیے اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہوپ، اللہ کی رحمت ہے کہ ظاہری بات ہے ہم بھی بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں نا. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا. تو ہمارے لیے یہ خوشخبری اور امید ہے کہ ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. اب توبہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ آیہ نمبر 17 کروا رہی ہوں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبوا من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. کہ بے شک توبہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ توبہ کا قبول کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ للذین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ گناہ کرتے ہیں بجہالت، نادانی میں. جہالت کا مطلب آگے انشاءاللہ سمجھیں گے. یہاں پہ ترجمے میں جہالت میں یا نادانی میں. ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب وقت میں، جلدی میں، کہ گناہ تو کر لیا جہالت میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ توبہ کر لی. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ ہمیشہ سے مکمل ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اور بہت حکمت والے ہیں. تو اب یہاں پر دو باتیں توبہ سے متعلق پتہ چل رہی ہیں کہ سب سے پہلے توبہ اس شخص کی ہے کہ جس نے جو ہے گناہ کیا کس حالت میں؟ نادانی اور جہالت میں. تو یہ تو جہالت سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے نا جی؟ بظاہر اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کو پتا نہیں تھا کہ یہ چیز گناہ ہے اور اس نے وہ کر لی، کرنے کے بعد اس کو پتا چل گیا. لیکن ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسز تو بہت کم ہوتے ہیں نا، کہ انسان کو پتا نہیں تھا اس سے وہ کام کر لیا پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ غلط کام تھا. لیکن علماء کرام کیا فرما رہے ہیں؟ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جہل کا مطلب لٹرلی کیا ہوتا ہے؟ ایسا وقت، ایسی سٹیٹ کہ جس میں انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اب یعنی انسان کے اندر شہوت ہے یا گناہ کرنے کی رغبت ہے، وہ اس کے بس سے باہر ہو گئی. اس وقت اس کو پتا تو تھا. اکثر ہم سب اپنا دیکھیں، ہم جب گناہ کرتے ہیں، چھوٹی اگزامپل لے لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں پتا ہے جھوٹ بولنا تو گناہ ہے لیکن ہم بول دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر جہالت کیسی سٹیٹ ہوگی؟ ایسی سٹیٹ ہوگی کہ جب ہمیں پتا تو ہے کہ گناہ کرنا جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے،
لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وقت عظمت بھول گئے. اگر اس وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوتی تو ہم وہ گناہ نہیں کرتے، ہے نا. اگر اس وقت ہمیں اس گناہ کی سزا یاد ہوتی تو پھر جب بھی ہم گناہ نہیں کرتے. تو یہ ہے جہالت کا مطلب، کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایموشنز میں کیریڈ اوے ہو گیا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بھول گیا ہے. یہ بھول گیا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا حساب لیں گے. اور پھر وہ اس گناہ کا جو ہے وہ ایونچولی جو سزا ملے گی وہ بھی بھول جاتا ہے. تو یہ ہے وہ جہالت. کیونکہ اگر صرف ہم جہالت کا مطلب لا علمی لیں تو ایسا تو نہیں ہے، پھر تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہے نا. تو یہ بھی تفسیر سے لفظوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا. اور پھر اگلی بات کیا، ایک بات تو یہ ہو گئی جہالت ہم نے سمجھ لی کہ کیا جہالت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب جلدی جو ہے وہ توبہ کر لیتے. ایسے تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی ندامت کا احساس ہو فوراً جلد از جلد توبہ کر لینی چاہیے. لیکن لیٹ سپوز کہ میں نے آج مجھے اپنے کسی ایسے گناہ کا احساس ہوا جو شاید میں نے جب میں 20 سال کی تھی جب کیا تھا، تو کئی سال گزر گئے، ہے نا. تو کیا اب من قریب کی وجہ سے جو ہے میری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ مطلب سچے دل سے دعا کرتے ہیں توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اچھے تو ہم گناہ دوبارہ نہیں کرتے. بالکل. تو یہاں پہ قریب اس لیے فرمایا گیا کہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ جلد از جلد کر لیں. لیکن من قریب سے مطلب یہی ہے کہ توبہ کے قبول کرنے کی کیا ہے کہ انسان کا جب غرغرہ کا وقت ہوتا ہے، جب نزع کا وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. یا پھر جو ہے وہ اپنے سامنے جیسے قوموں کے ساتھ ہوتا تھا، اگر عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، جیسے فرعون کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا جب وہ ڈوب رہا تھا. سورہ یونس میں آتا ہے تو اس وقت کیا کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں. تو توبہ تو اس نے بھی قبول کی تھی، لیکن اس نے عذاب کو دیکھ کر توبہ قبول کی تھی. اس کے سامنے اس کی موت تھی تو اس نے توبہ قبول کی. تو اب اس صورت میں توبہ قبول نہیں ہوگی. تو من قریب کو جب ہم سمجھیں گے تو وہ یہی کہ جب تک جو ہے وہ زندگی ہے اور سرٹنٹی نہیں ہے کہ میں کب مرنے والا ہوں. ویسے تو میں اگلے لمحے بھی مر سکتی ہوں، ابھی پڑھ سمجھاتے سمجھاتے اگلا لمحہ مجھے نصیب ہو یا نہیں ہو مر سکتی ہوں. لیکن ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ میری باقی کتنی زندگی ہے، انسرٹنٹی ہے. تو اس صورت میں میں نے توبہ کر لی تو توبہ قبول ہو جائے گی. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو انہی لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول فرماتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والے اور حکمت والے. اب توبہ کن کی، تو پچھلی آیت میں کیا تھا 17 میں کہ توبہ کس کی اور کیسے قبول ہوتی ہے، اور یہاں پر توبہ کس کی قبول نہیں ہوتی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کی موت اس کے سامنے آ جائے، موت حاضر ہو جائے. قَالَ، اور وہ کہے، وہ شخص جو مر رہا ہے اب مرتے وقت وہ کیا کہے گا، انی تبت الآن، کہ بے شک اب میں توبہ کرتا ہوں. تو ابھی میں نے بتایا کہ اپنے سامنے جب موت کو دیکھ لیا اس وقت توبہ کی تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور ان لوگوں کے لیے توبہ قبول نہیں ہوگی یا ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے. الذین یموتون وہم کفار، جو لوگ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. کفر کی حالت میں وہ مر گئے ہیں تو ظاہری بات ہے زندگی میں ہی توبہ تھی، مرنے کے بعد تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ان لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو بغیر توبہ کر کے جو انسان مر جائے گا تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی زندگی میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو کہ جو بغیر توبہ کے اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے جائے. اچھا، تو یہ توبہ سے متعلق چند آیات تھیں جو ختم ہو گئی. آیت نمبر 19 ہم کریں.
یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو یا عورتوں کو وراثت میں زبردستی لے لو۔ اس کے بارے میں تفسیر سمجھاتی ہوں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو یا لے لو، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اچھا، تو اس کی آدھی تفسیر، آدھی آیت کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ دو چیزوں سے متعلق یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ ایک بات کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، عربوں کا یہ رواج تھا، اور ہمارے بھی گاؤں میں یہ ہوتا ہے۔ صرف ہم عربوں کی بات کرتے ہیں اور تفاسیر میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عربوں کا یہ رواج تھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے کہ عورت جب مر جاتی، سوری، عورت کا جب شوہر مر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عورت کو وہ لوگ وراثت کا حصہ بنا لیتے تھے۔ تو یہ کسی کو جو ہے وہ وراثت میں وہ عورت مل جاتی تھی، اب وہ اسی کی جو ہے وہ انڈر جیسے غلام کی طرح رہ رہی ہے، کہ اس عورت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو اجازت دے گا تو وہ دوسری شادی کرے گی، لیکن وہ لوگ اجازت نہیں دیتے تھے اس کو دوسری شادی کرنے کی یا آگے اپنی زندگی گزارنے کی، تو وہ بس ان کی جو ہے وہ وراثت میں اور ان کی قید میں ایک طرح کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ تو یہی کہا کہ جیسے تم مال کو وراثت میں ایک دوسرے کو بانٹتے ہو، اسی طرح سے عورتوں کو ایسا اپنی وراثت مت بناؤ، یہ حلال نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ عورت کو اس کا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے۔ شوہر مر گیا، زیادہ تر شوہر جب مر جاتا تھا ان کے حساب سے تو وہ بیوی اس کی جائیداد کی مالک ہو جاتی تھی، تو پھر دوسرے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کو زبردستی جو ہے وہ روک لیا کرتے تھے، یا دوسرا یہ بھی کرتے تھے کہ زبردستی جو ہے وہ اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، نام کے کا نکاح ہم نے کر لیا، اب اس کی جائیداد جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ گئی۔ نکاح اگر کرنا ہے تو اس کی مرضی شامل ہونی چاہیے جس سے نکاح کر رہے ہیں، اور پھر جب نکاح کر لیا تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جب بھی نکاح ہوگا تو نکاح کے جو حقوق ہیں وہ عورت کو ہر حال میں ملے، یہ نہیں کہ جو ہے جائیداد کے لیے ہم بھی ابھی بھی ہم کتنا دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر تو صرف عربوں کی بات کی جا رہی ہے کہ عرب کیا کرتے تھے کہ عورت کا اگر شوہر مر جاتا تھا، ہم اپنے گاؤں میں کیا دیکھتے ہیں کہ جائیداد نہ بٹے تو عورتوں کی شادی نہیں کی جاتی، کہتے ہیں قرآن سے شادی کر لو، بٹھا کے رکھتے، سنا ہے نا، سب نے سنا ہے ایسے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے کہ عورت کو جو ہے وہ اس طرح سے زبردستی جو ہے وہ روک لیا جائے، اس کی مرضی کے مطابق اس کو جی جی بالکل جائیداد کے معاملے، ہاں بالکل بالکل، یہ بھی اس طرح سے بھی دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جیٹ سے یا دیور سے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ تو شادی کرا دی جائے، اس میں اگر عورت کی مرضی شامل ہے، وہ خود کرنا چاہ رہی ہے، اس سے پوچھ لیا جائے، وہ کہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اس کی شادی کرا دی جائے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا، جب شادی اس کی کرا دی گئی ہے تو اب جیسے بیویوں کے حقوق ہیں وہ تمام حقوق بھی پھر اسے دیے جائیں، یہ بات ہو گئی۔ اور انہیں روک کر مت رکھو، اب یہ ایک بات تھی، اب یہ اگلی بات ہے، اور انہیں روک کر مت رکھو تاکہ تم ان سے لے لو اس میں سے کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا ہے۔ کہ ایک آدمی ہے، اس نے بیوی سے عورت سے شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد اس کو مہر دے دیا، اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہے وہ تحفے تحائف جیسے شوہر اپنی بیوی کو دے دیتے۔ اب کسی وجہ سے وجوہات ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں نہیں بنی، عورت اب پسند نہیں آ رہی، یا کوئی اور عورت اب پسند آ گئی، اس کے بجائے کسی اور سے شادی کرنی، تو اب وہ شوہر کیا کرتا تھا کہ میں نے اس کو اتنا زیادہ مہر دے دیا ہے تو میں اب اس کو اپنے گھر میں قید کر کے رکھوں، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کروں تاکہ یہ مجبور ہو جائے اور مہر لوٹا دے، یا میں نے اس کو جو تحفے تحائف دیے ہیں یہ مجھے لوٹا دے تو میں واپس لے لوں گا، پھر اس کی جان چھوڑ دوں گا۔ تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسے تم مت کرو۔
مہر کا واپس لینا یہ کس صورت میں ہے؟ یہاں پہ آ رہا ہے الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ۔ مہر تم اس صورت میں لے سکتے ہو کہ اگر اس وہ کھلی بد کرداری میں، کھلے گناہ میں، کھلے فاحشہ میں مبتلا تھی۔ اگر ایسا تھا تمہاری بیوی اس طرح سے کوئی گناہ کا ارتکاب کر رہی تھی، اب جو ہے تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اس سے مہر واپس لے سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ تم نہیں لے سکتے۔ اور دوسری صورت مہر واپس لینے کی کیا ہوتی ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے لیکن بیوی خود جو ہے وہ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی، تو پھر وہ مہر واپس کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے مسئلہ ہے، وہ حقوق کو ادا نہیں کر رہا، تو اس صورت میں پھر بے شک عورت اس صورت میں خلا بھی لیتی ہے، لیکن جب غلطی مرد کی ہے تو پھر مرد واپس نہیں لے سکتا مہر۔ جنرلی تو ہم یہ کرتے ہیں نا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مہر کس صورت میں واپس لیا جائے گا؟ عورت اگر خلا مانگتی ہے تو وہ مہر دے گی۔ اس صورت میں بھی دیکھیں، یہ بات کلیئر کر لے کہ اگر شوہر حقوق کو ادا نہیں کر رہا یا اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، اب وہ عورت چاہتی ہے کہ میں جو ہے وہ طلاق لے لوں، خلا لے لوں، طلاق تو وہ نہیں دے رہا، تو کیونکہ شوہر کی غلطی کی وجہ سے اس کو خلا لینی پڑ رہی ہے تو وہ مہر لوٹائے گی نہیں، وہ مہر رکھ سکتی ہے کیونکہ وہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود کسی وجہ سے اپنا اس کو شوہر پسند نہیں آ رہا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن شوہر کی غلطی نہیں ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ مہر کو واپس کرے گی۔ پھر آگے شوہروں سے کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ زندگی کو گزارو معروف طریقے سے۔ اب بہت ساری چیزیں شریعت میں ایسی ہوتی ہیں جن کو معروف یعنی عرف کے حساب سے، عرف کیا ہے؟ زمانے کا طریقہ، کہ جو جس طرح سے، جیسے ہمارا لیٹ سپوز کہ کلچر میں جس طرح سے، تو جس طرح سے معروف طریقہ ہے، بہتر اور اچھا طریقہ ہے، اس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری کوئی ایسی بیوی ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اس کے لیے بھی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر کثیر پیدا کرے، کہ بظاہر تمہیں وہ بیوی اچھی نہیں۔ حضرت عمر کا شاید قصہ اچانک سے یاد آ گیا، میں نے پڑھا نہیں ہے، یا پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی، شاید عبداللہ بن عمر کا ہی شاید واقعہ ہے، صحابی کا میں نام بھول گئی ہوں، لیکن ان کے ساتھ ایسا ہی ہو کہ ان کا انسان تھے صحابہ کرام، کوئی فرشتے تو تھے نہیں، تو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسی بات ہو گئی کہ وہ طلاق دینا چاہتے تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اس عورت کو طلاق دے دوں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اتفاقاً جو ہے وہ کوئی ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ ان کے کان میں پڑ گئی، اور انہوں نے کیا سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک اشارہ ہے، تو انہوں نے اس طلاق کا ارادہ ترک کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اس عورت میں بے شک ابھی تو مجھے بری لگ رہی ہے لیکن جو ہے وہ میرے لیے اللہ چاہے گا تو اس میں کوئی خیر ہوگی۔ تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے ذریعے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت نیک اور صالح اولاد سے نوازا۔ ان کا نام میں انشاءاللہ سرچ کر کے گروپ میں ڈالوں گی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن بعد میں اللہ نے اس کے ذریعے آپ کے لیے کیا خیر رکھی ہے وہ آپ نہیں جانتے، تو آپ اللہ کے لیے اگر جو ہے وہ درگزر کرتے ہیں اور اس کو طلاق نہیں دیتے، تو یہ ایک جو ہے وہ بہتر بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق دینے کو پسند فرماتے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی جو ہے وہ چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو آپس میں کیا طلاق دے دینی چاہیے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک دفعہ رشتہ بن گیا ہے تو پھر آپس میں اس رشتے کو ہر صورت نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے وہ اس آیت سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، کافی ساری باتیں میں نے جو ہے وہ بتا دی، اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس کے دوران تو آپ پوچھ لیجیے، پھر میں اگلی آیت۔ آج تو کافی سارے لوگ ہیں جی۔ جی، تکلیف دینا، تکلیف دینا۔
پنش کرنا ان کو. میں اتنی دیر میں دیکھ لیتی ہوں کہ کن کن آج الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ آن لائن جوائن کیا ہوا ہے. بہت جو لوگ جنرلی شاید جوائن نہیں بھی کرتے. ہاں اذیت سے ایک منٹ ابھی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. میں دیکھ لوں کہ صحیح. یہ آج ہمارے ساتھ سیدہ کون ہے؟ چلے اگلی، اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں پوچھنا تو آگے بڑھتے السلام ہیں. علیکم سائمہ. جی یہ جو خلا کا جو مسئلہ ہے نا، تو اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہیں یہاں پہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی نائلہ بولیے. ہاں. خلا کے معاملے میں ہماری جو کورٹس ہیں اس میں کافی کمپلیکیشنز یہ لوگ پیدا کرتے ہیں. تو یہ کیا مطلب، کیا کورٹ کا دینا مطلب مانتے نہیں ہیں علماء اس کو نا، بالکل کہ بالکل تو اس میں پھر کیا مطلب؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بھئی تم کو نہیں پسند ہے تم خلا لے لو. تو اس بالکل. چیز میں اتنا کیوں یہ لوگ مطلب روڑے اٹکاتے ہیں؟ سمپل ورڈز. دیکھیے اس لیے کیونکہ جو ہے طلاق دینا یا خلا دینے کا جو حق ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ شوہر کے پاس ہے نا. بالکل. تو شوہر یا تو خود اپنی مرضی سے دے دے. اب وہ نہیں جب اپنی مرضی سے دے رہا تو یہ حق جو ہے وہ کورٹ کے پاس تو نہیں چلا جاتا نا. کیونکہ سب سے پہلے مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہماری جو ہے یہاں پر شرعی نظام تو ہے ہی نہیں. بالکل. تو اس صورت میں اگر کوئی مجبوری میں آ گیا ہے اس کو خلا لینی ہے تو وہ کورٹ کے پاس ڈائریکٹلی نہیں جائے گی. ہمیں اچھا. مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو اس سے سب سے ہوں. پہلے کیا ہوتا ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ مفتیان کرام سے رجوع کرے، اپنا مسئلہ ان کو بتائے اور وہاں سے وہ فتویٰ لے. کیوں؟ کیونکہ ہوں. ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ کوئی شرعی نظام نہیں. تو پھر ہوں. ہم علماء کرام سے رجوع کریں گے. علماء کرام سے رجوع کر کے آپ فتویٰ لیں گے کہ آپ خلا لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو علماء کرام کا یہاں پر کیا رتبہ آ جاتا ہے؟ وہ اسلامی قاضی کا رتبہ آ جاتا ہے. وہ ان کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں سبسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کورٹ جا کر وہ لے سکتے ہیں تو آپ کی خلا ہو ہوں. جائے گی. آپ نے علماء کرام سے فتویٰ نہیں لیا، آپ ڈائریکٹ جا کر کورٹ سے لیتے ہیں. تو علماء کرام اس میں کیا فرماتے ہیں کہ کورٹ کو طلاق کا حق اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے طلاق کا حق یا خلا کا حق کس کو دیا؟ شوہر کو دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے، مشکل ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق دیا ہے اور نہیں ہوتی ہے وہ طلاق نہیں. طلاق تو ہو جائے گی لیکن طلاق کی عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. ہوں. اگر آج کل جو ہو رہا ہے، ہاں وہ یہی کہہ رہی ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. نہیں کرے گا اور طلاق لکھ کے نہیں دے گا جب تک عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. ایکچولی میری ایک فرینڈ کے ساتھ بڑا مطلب اس کا جینوئن کیس تھا بالکل نا. مار پیٹ کی حد تک تھا، سائیکو بھی تھا. لیکن وہ ایک علماء منٹ کرام وہ نے. ذرا کہہ رہی میں سن لوں. جی ہاں. نہیں، میری ایک فرینڈ ہے، اس کے ساتھ بہت ہی جینوئن جیسے کیس تھا نا. اس کا سائیکو تھا، اس کا ہسبینڈ مار پیٹ بھی تھی اور کھانا پینا بھی نہیں دیتا تھا. لیکن وہ کئی مفتیان کے پاس گئی، لیکن وہ سوال ان کا یہ ہوتا تھا مار مطلب ہڈی تو نہیں توڑ دی نا تمہاری، مطلب اتنا تو نہیں مارا. تو مطلب یہ بڑا ایک طرح سے بہت تکلیف دہ اس کا کیس ہو گیا تھا. تو پھر وہ الٹیمیٹ اس کا یہی تھا کہ وہ پھر کورٹ جانا پڑا یقیناً اس کو. ایسا ہوا ہوگا. میرا اتنا زیادہ یہ بالکل کہہ رہی ہیں کہ ہوں. ان کی جو دوست تھی ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ شوہر جو ہے وہ مارتے پیٹتے بھی تھے اور سائیکو تھے. ایسے ہم بہت دیکھتے ہیں. ایسی شادیاں نہیں کروانی چاہیے. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے ہمارے بیٹے اس قابل نہیں ہے، پلیز ان کی شادیاں مت کروائیں. یہ چیز معاشرے میں سکھانا بہت ضروری ہے. شوہر اس قابل نہیں ہے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ خدا کے لیے اس کی شادی کرا کے عورتوں کی زندگیاں مت برباد کریں. پھر بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں ایک ناقص آدمی کے ساتھ شادی کروانے سے. تو پلیز یہ اویئرنیس ایٹ لیسٹ ہم پھیلائیں کہ شادی ہونا مسٹ نہیں ہے. آپ کا ہوں. بیٹا اس قابل نہیں ہے، آپ اس کی شادی مت کرائیں. یہ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں کروائیں.
انا کا مسئلہ اس کو کیوں بنا لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اور پھر یہی بات ہے، نائلہ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتی، ظاہری بات ہے کہ کس طرح سے وہ فتویٰ دیا گیا یا کیا، صحیح لیکن صحیح. جو میں نے جتنا سنا ہے بس اتنا ہی میں بتا نہیں. سکتی ہوں. لیکن کتنی تکلیف، اذیت، مجبوری اور کیا کیا اس خاتون کو اٹھانا پڑا کہ جن کی. بالکل بالکل بہت تکلیف میں. زارا آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیہ، میرے ایک کوشچن ہے. کیا ہمارے مجھے تو پاکستان چھوڑے بہت ٹائم ہو گیا تو مجھے معلوم نہیں ہے، کیا کوئی ہمارا ایسا ہے کوئی فتویٰ کاؤنسل، کوئی اس طرح کا ادارہ جو فتوی دیتا ہو؟ آپ کسی مسجد کے امام سے جا کے تو فتویٰ نہیں لے سکتے نا. آپ کو کوئی اتھینٹیکیشن اس مفتی کی یا وہ جو عالم ہے ان کی کوئی اتھینٹیکیشن بھی تو چاہیے نا، کہ وہ واقعی میں اتھینٹک مفتی یا اس عہدے کے اوپر جو فائز ہیں وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ کوئی فتویٰ دے سکیں یا نہیں. تو اس کے لیے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں شریعت ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر باقی جو رہ جاتا ہے وہ کورٹس رہ جاتے ہیں. اور جن سوسائٹیز کے اندر شریعہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کورٹس جو ہیں وہ نلیفائڈ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کہ یا تو یہ کہ فتویٰ کاؤنسل ہو پراپر، ایک حکومت کا ادارہ ہو، یا وٹ ایور جو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی مشاورت سے کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جن لوگوں کو بیچاروں کو پرابلم ہے اور فتویٰ لینا مست ہے تو وہ جا کے وہاں سے فتویٰ لیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر لوگ کیا کریں؟ دین دیر از اے گیپ بٹوین کورٹس اینڈ فتویٰ کاؤنسل، اور جو بھی آپ اس کو نام دیں. دیکھیے، مختلف جو ہے وہ دارالافتاء ہیں، جو کہ بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، آپ وہاں سے لیں گے. ایک جیسے ہمارا جو ہے وہ ریلیجس افیئرس کا ہماری منسٹری بھی ہے، لیکن ہم سب کو ہی پتا ہے کہ وہ کس طرح کا کام کر رہی ہے. تو دارالفتہ لینے کے لیے آپ مستند اداروں سے ہی رجوع کریں گی. جیسے کراچی میں اس وقت کیا ہے، بنوری ٹاؤن کا سب سے زیادہ پورے دنیا میں، اور دارالعلوم کو رنگی ہے. تو اسی طرح سے اور بھی جو ہے وہ شہروں میں آپ کے جو ہے وہ مستند دارالفتہ ہوں گی جسے آپ مانتے ہیں اور آپ کے سب لوگ مانتے ہیں، تو اس سے ہی رجوع کریں. اور ایون آپ لوگوں کے، اگر آپ لوگ باہر ہیں، آئس لینڈ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن انگلینڈ وغیرہ میں تو بہت سارے ایسے دارالفتہ ہیں جو جہاں پہ مفتیان کرام جو ہے وہ فتوے وغیرہ دیتے ہیں. پورے نظام ہو تو بدلا نہیں جا سکتا نا، مسئلہ تو پورے نظام کا ہی ہے. اسلام کے نام پر ملک لے لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اسلام کا تو. نہ شریعت کا نفاذ ہے، نہ شریعت کی کوئی حیثیت ہے اس ملک میں. وہ میں کہاں چلی گئی؟ کون سی آیت سے کرنا ہے؟ 20 سے کرنا ہے نا؟ اچھا، اسی سے متعلق آیت نمبر 20 ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. کہ اگر تم ارادہ کرتے ہو ایک بیوی کو دوسری سے بدلنے کا، تو پھر کیا کرو، اور اس کو، ان میں سے ایک کو تم نے کیا کیا ہے، قنتارن جو ہے وہ ڈھیر دیے ہیں، یعنی کہ مہر میں جو ہے وہ دولت کا ڈھیر دیا ہے. اس صورت میں بھی فلا تأخذوا منہ شیئا، پس اس سے کچھ بھی نہ لو. تم نے جو ایک بیوی کو دے دیا ہے، اب اس کو جو تم نے دے دیا ہے اب وہ اس کی مالک بن گئی ہے نا. اب جب وہ اس کی مالک بن گئی ہے تو اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب تم اس کو طلاق دینا چاہ رہے ہو تو چاہو کہ تمہاری دولت تمہیں ہمارے پاس واپس آ جائے. اور اگر تم ایسا کرتے ہو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ کیا تم جو ہے وہ اس پر بہتان باندھتے ہو اور جو ہے ایک کھلا گناہ، مبین گناہ جو ہے وہ اس کا ارتکاب کرتے ہو، یا تم کھلا گناہ کرنے والے. اگر تم ایسا کرو گے کہ تم واپس لینا چاہ رہے ہو، طلاق دینا چاہ رہے ہو، اور چاہتے ہو کہ جو تم نے اس کو مہر دیا ہے، جو دولت تم نے اس کو دے دی، وہ گفٹ ہے نا، ایز اے گفٹ دینے کے بعد جو دوسرا شخص اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو اب تو تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے، تم اس سے واپس مت لو. اگر تم واپس لے رہے ہو تو پھر کیا کرے،
ہے وہ کس طرح ہے کہ جیسے تم اس پر بہتان باندھ رہے ہو. بہتان کیا باندھ رہے ہو؟ کہ مہر لینا یا اپنی دولت اس سے واپس لینا کس صورت میں جائز تھا؟ کہ اس نے جو ہے وہ فاحشہ کیا، اس نے جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو. تو اگر تم واپس لے رہے ہو تو جیسے کہ تم اس پر بہتان باندھ رہے ہو کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو میں اسے اپنا جو میں نے اس کو دیا تھا وہ واپس لے رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم اب آج کے اس میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج کی وقت میں جو حق میں تو دے دیتے ہیں، سسرال میں بول دیتے ہیں جی طلاق دیتے، بالکل اللہ نہ کرے اگر کوئی طلاق ہوتی تو وہ چیزیں واپس لے لیتے جی. اکثر لڑکیوں میں یہی ہوتا ہے، زندگی میں بھی واپس لے لیتے. جب شادی ہوئی تھی حق میں ہے تو بالکل واپس سب کیوں دیا تھا؟ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ایز اے گفٹ ہوتی ہے نا، یا آپ اس وقت یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں ابھی ہم پہنا رہے ہیں اور پھر بعد میں ہم اتار کے اپنا ہمارا ہے یہ. ایسے تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا. لیکن ہم نے کہا کہ اس لیے ہمارا نہیں ہوا. جب آپ اس کے لیے لے گئے تھے تو وہ اس عورت ہی کا ہے. تو یہ نہیں، یہ ہر کوئی کرتا ہے. بہت سے اسلامی لوگ شوہر نے سوال ہی نہیں تھا. ایک تو یہ بالکل آنٹی صحیح کہہ رہی ہے، ایک تو جو ہے جو شادی کے وقت گولڈ لڑکی کو دیا جاتا ہے، جب آپ نے اس کو وہ گفٹ دے دیا اب وہ اسی کا ہے. جی میں ابھی میرا بھی آپ کا وہ کرتی یہ بات کلیئر کر لوں. اس کے بعد بھی زندگی میں شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دیتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اب بیوی کو آپ نے گفٹ کر دیے، ہبا ہے، وہ ہبا میں آپ نے دے دیا اور اگلا شخص اس کا مالک بن گیا. اب دینے والے کا جو ہے اس پر کوئی تعلق نہیں. حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ گفٹ جب دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو واپس لیتے ہیں. بتائیے کسی نے سنا ہے یہ حدیث شریف؟ میں نے ان کو گفٹ دیا اور سائرہ کو، اور پھر اگلے دن ناؤذ باللہ جا کر ان سے کہا واپس دے دو میرا گفٹ. تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کی مثال کیسی ہے کہ کتا جو ہے وہ قے کرتا ہے اور اس کو چاٹ لیتا ہے. کتنی گندی مثال. یہ فرمائیں گے اس کی مثال گفٹ دے کے واپس لینے کی مثال حدیث شریف میں مفہوم بتا رہی ہوں. ایسا ہے کہ کتے نے قے کی، الٹی کی اور اس کے بعد چاٹ لیا. تو یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے آپس میں طلاق نہیں بھی ہوتی نا آنٹی، کوئی ناچاقی بھی ہوتی ہے نا، اس صورت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تھوڑی سی لڑائی پر ہمارا سونا واپس دے دو. ہمارے بیٹے نے تمہیں جتنا، شوہر بعض اوقات خود بھی نہیں کہتا، یہ سسرال والے ہوتے ہیں وہ فتنہ مچاتے ہیں کیا کہ جو ہے ہمارے بیٹے نے تمہیں جتنا کچھ دیا تھا وہ واپس کرو. وہ ساس جو ہوتی ہیں، نندے جو ہوتی ہیں، وہ اس طرح مانگتی ہیں. جی ہر میرا ابھی آپ پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم حق مہر جو ہوتا ہے لڑکیوں کا، وہ ہم کس بیسس پہ رکھتے ہیں؟ یعنی کہ ہمیں وہ اس بیسس پہ رکھنا چاہیے جو یعنی کہ ازواج مطہرات کا ہوتا تھا، یا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں؟ مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا. بہتر اور زیادہ رکھنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم سنتوں کو فالو کرنے والے ہیں تو پھر اسی طرح سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دیا تھا وہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں رکھ سکتے، اس سے کم رکھتے ہیں، تو پھر یہی دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کی ارننگ کتنی ہے اور لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کی عمر ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے مہر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور ایک دفعہ ہم مہر کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل بات کی تھی کہ میں نے کیا کہا تھا کہ کم از کم لڑکے کی جو ہے وہ 2 سیلریز. علماء کرام یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے بٹ جنرل ایک بات، کم سے کم، اس سے زیادہ کریں بہت اچھی بات ہے. زیادہ جتنا کوئی دینا چاہتا ہے وہ ایک اچھی بات ہے، اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے. کم سے کم مہر اتنا ہونا چاہیے جو 2 سیلریز ہے. کہ میں نے اگزامپل کیا دی تھی کہ 50,000 لڑکا کما رہا ہے تو 1 لاکھ کا مہر کم از کم ہونا چاہیے جو پسندیدہ ہوگا. اسی سے جزاک اللہ خیر. جی زارا. السلام علیکم سمیہ، ایک اور کوشچن ہے. یہ جو آپ نے مہر واپس کرنے والی بات کی تھی، یہ بھی تو جو مہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا ہے نا کہ عورتوں کو دو ان کے مہر خوشی کے ساتھ. تو مہر از اے گفٹ فار اے وومن. جب آپ اس سے نکاح کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ایز اے گفٹ دے دیا. تو پھر یہ جو واپس کرنے والا کانسیپٹ ہے کہ اگر بے شک ناچاکی ہوگی آپس میں ایئرز آفٹر، جیسے 10-15 سال گزر کے بیچ میں، وہ مہر تو کب کا ختم ہو چکا، کھا پی لیا، ختم کر دیا اس کو. تو اب عورت اگر لیٹ سپوز سے کھلا بھی لیتی ہے
تو وہ مہر کیوں واپس کرے گی؟ اس کی مجھے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. یہ ایک سمجھ لی کہ ایک شرعی حکم ہے، کیونکہ ہر کسی حکم کے لیے ہم لاجک نہیں سمجھ سکتے، یا ہماری اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اس کی لاجک سمجھ سکیں کہ کیوں. تو اس میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ یہ، کیونکہ وہ اپنی جان جو ہے وہ اس کو چھڑانا چاہتی ہے، تو ایز اے سبسٹیٹیوٹ وہ مال دے کر اور اپنی جان کو چھڑاتی ہے، اس صورت میں کہ وہ خود جو ہے وہ نکاح میں نہیں رہنا چاہتی. بس اس کا یہ جو ہے وہ میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ کسی فقہ کی بک باجی میں. جی جی ایک ساتھ. بات میں بھی ایڈ کروں گی کہ مجھے ایسا پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ شاید مہر دینا، جیسے اگر لڑکی مطلب جو طلاق چاہ رہی ہے تو وہ واپس کرے گی، اور اگر لڑکا چاہ رہا ہے تو وہ لوٹائے گا اس سچویشن میں، مطلب پھر اپنا کمپلیٹ کرے گا. اکثر دفعہ ایسے لوگ کرتے ہیں نا کہ پورا مہر بھی نہیں دیتے ہیں، تھوڑا وہ رکھتے ہیں کہ ہم بعد میں دیں گے، اس طرح کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے اکثر. تو میرے خیال میں اس لیے تک کہ جلدی لوگ طلاق نہ دیں، میں بھی طلاق کو آسان نہ بنا سکیں، میں بھی شاید یہ ریزن ہو. ہاں ایسا بھی بالکل صحیح سعدیہ کہہ رہی ہے کہ ایسے بھی بالکل آپ کے کہنے سے مجھے کچھ ایسے کیسز یاد آئے کہ جب مہر زیادہ ہوتا ہے تو آگے سے لڑکا جو ہے وہ طلاق دینا چاہ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ چلو میں نباہ کر لیتا ہوں. ایسے کچھ کیسز ہیں میں نے دیکھے کہ طلاق مہر کافی زیادہ تھا اور وہ شوہر جو ہے وہ جان چھڑانا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ پیسے اس کو دیتا اور طلاق بھی دے دیتا. پھر اس نے فور دا ٹائم بینگ اس نے نباہ کر لیا، اور پھر بعد میں جو ہے ماشاءاللہ 4 بچے ہو گئے، پھر اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اب تو کافی بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی. ایسے بھی ہوتا ہے بالکل. اچھا. سمجھے یہ بہت زیادہ نا مجھے لگتا ہے یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے، اس لیے میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی اس کو کہ تم الگ ہو جاؤ. تو یہ تو اتنا آسان سا ایک معاملہ ہے، اور کہاں یہ کہ مار پیٹ ہو، ریلیشن شپس کے اندر ٹاکسک ریلیشن شپس ہوں، بچے سفر کر رہے ہوں، اور اسٹل طلاق اور خلا کے معاملات اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیے جائیں گے. لوگ جو ہیں وہ جسٹ فار دا سیک آف منی کمپرومائز کرنے. مجھے اس لاجک کی بھی سمجھ نہیں آئی ٹو بی فرینک. لیکن بالکل. وہی بات ہے کہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں تھوڑا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ ہم واحد ریلیجن ہے جس کے اندر ہر چیز کی لاجک ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. جی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی چیز کی کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس لیے کوئی لاجک نہیں ہے. تو اسلام کا ہے ہی یہ ایک معجزہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی آپ کو مائنڈ میں کوشچن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سولوشن اسی دین کے اندر رکھا ہوا ہے. مے بی ہم لوگوں کو ابھی علم نہیں ہے، لیکن لاجک ڈیفینیٹلی ہوگی. یہی میں کہہ رہی ہوں تو کہ اس کو نا ڈیفینیٹلی ہاں یہی بات ہے کہ اگر کسی چیز کی لاجک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دماغ وہاں تک نہیں پہنچے ہیں. لیکن اور پھر یہی بات ہے کہ ہر چیز میں ہم لاجک ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، کہ جیسے صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، قولوا سمعنا و اطعنا، کہ جو حکم آتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اور پھر بہت سارے علماء کرام نے بعد میں آ کر جو ہے وہ احکام شریعت کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اس پہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہاں پڑھ سکتا ہے وہ ایگزیکٹلی. کتابیں. اور یہ جو آپ ان کا میں نام بھول گئی ہوں، صحابیہ جو جن کی شادی ہو گئی تھی ایک صحابی سے، اور وہ ان کے ساتھ نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تھی، کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ خلا کیوں لینا چاہتی ہیں تو کہا کہ وہ مجھے ان کی شکل پسند نہیں. پوچھا کہ کیا ان کے دین میں کوئی کمی ہے، تمہارے ساتھ کیا کوئی برا سلوک کرتا ہے؟ تو کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں کیونکہ شوہر کی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، وہ خود اس رشتے میں نہیں رہنا چاہ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا کہ مہر کے طور پر ان کے شوہر نے ان کو ایک باغ دیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے وہ باغ لوٹا دو اور جو ہے وہ تمہیں خلا دے دیں گے. تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، جیسے میں نے فقہ میں پڑھا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے عورت جو ہے وہ مہر لوٹا دیتی ہے یا مال دے کر اپنی جان چھڑاتی ہے، تو اس طرح سے وہ باغ انہوں نے دے دیا اور پھر جو ہے وہ خلا دے دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابی تھے وہ ان عورت خاتون سے بہت محبت کرتے تھے اور طلاق ان کو یا خلا ان کو نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ آپ ان کو آزاد کر دو، تو انہوں نے کر دیا.
بس یہی ایک اور آیت آج کی کرتے ہیں الحمدللہ، رکوع بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آگے حضرت سودا سے متعلق بات کریں گے۔ ایک اور جو غلط اس معاشرے میں ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ مت نکاح کرو ما نکاح، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے کسی وقت نکاح کر چکے ہیں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ کہ پہلے ایسا کیا ہوتا تھا، عربوں میں کیا کرتے تھے کہ وہی باتیں جائیداد کے لیے بھی اور ویسے کسی اور ریزن سے بھی، کہ باپ دادا بھی یہاں پر آ رہا ہے تو وہی بات ہے، جو باپ کا حکم ہے وہی دادا کا ہے، کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کیا، اب یا تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ نے اس کو طلاق دے دی اور بیٹے نے اس سے شادی کر لی، تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، جس سے باپ نے شادی کر لی وہ عورت بیٹے کے لیے کیا ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی حرمت ابدیت ثابت ہو گئی، ہمیشہ سے وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، اب بیٹا اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے کیا ہے کہ عورت کے لیے کیا ہے، اس کا جو سسر ہے وہ محرم ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اکثر اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، جو سسر ہے وہ عورت کے لیے محرم ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ سسر سے کبھی عورت اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے یا اس کا شوہر مر بھی جاتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے عورت کے لیے اس کا داماد وہ بھی محرم ہے، اور اب اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان دونوں سے حرمت ابدیت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی کہا کہ جو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کر لیا ہے اب تم ان سے نکاح مت کرو، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، پہلے جو غلط ہو چکا، وہ غلط رسومات تھی وہ ہو گئی، اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب آئندہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جس سے باپ نے نکاح کیا تھا اس سے اب بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا، یہ ایک فاحشتاً بے حیائی بری بات ہے، مقتن اور بہت غصے والا عمل ہے۔ مقتن کا لٹرل مطلب غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، بہت ایسا عمل ہے کہ جس پر بہت غصہ کیا جائے، یا بہت گھناؤنا یہاں پر آ رہا ہے کہ برا اور جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جس سے جو ہے وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہونا چاہیے۔ وساء سبیلا، اور یہ ایک بہت برا راستہ ہے۔ تو بس یہ الحمدللہ آج کی یہاں تک رکوع مکمل ہو گیا، آگے رکوع آیت آ رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے، جس میں محرموں کی لسٹ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ یہاں پر ریکارڈنگ بند کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔